اس جنگ میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. ساری دنیا کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے یہ بات. ان دنیا کی وہ عظیم طاقتیں ہیں جو صبح و شام ہمیں تہذیب سکھاتی ہیں, ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں, ہمیں دنیا کا امن خراب کرنے والا کہتے ہیں, بار بار ہمیں تانا دیتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, بار بار ہمیں دہشت گرد. آپ 40-50 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بڑی طاقتیں کیسے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتی ہیں. اتنا زبردست طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے, اتنا زبردست, اور ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی, جہاد ہوگا, یہاں تک کہ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کہے گا کہ اے مسلمان یہ یہودی ہے, اس کو قتل کر دے, یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. ہر درخت بھی گواہی دے گا, ہر پتھر بھی گواہی دے گا, الا الغرقد, سوائے غرقد درخت کے. یہودیوں کو کوئی مقدس درخت ہے جو اسرائیل میں بہت زیادہ لگاتے بھی ہیں یہ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت مسلمانوں کی یہودیوں سے ایسی کسی لڑائی کا تصور بھی نہیں تھا. ایک پیش گوئی تھی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ صدیوں بعد جا کے ایسا ہو سکتا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ ٹائم کا انتظار کریں, پوری ہو جائیں گی. 1300 سال تک مسلمانوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. عملی دنیا میں ایمان تو تھا سب کا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا برحق ہے, کیونکہ یہودیوں سے میں نے بتایا نا لڑائی ہوئی نہیں ہے. جب مدینہ سے اور جزیرہ عرب سے ان کو نکالا گیا, یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے. اس کے بعد یہ ہمیشہ یا تو عیسائیوں کے زیر سایہ رہے ہیں یا مسلمانوں کے زیر سایہ رہے. ان کی لڑائی اگر ہوئی عیسائیوں سے ہوئی ہے, مسلمانوں سے ان کا کبھی ٹاکرا نہیں ہوا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے, تقاتلون, تم لڑو گے, تم سے مراد یہ امت لڑے گی. ایک وقت آنے والا ہے اور ایسی لڑائی ہوگی, ایسی لڑائی ہوگی کہ حتی یختبی احدکم وراء الحجر, کہ پتھر اور درخت بھی یہودی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے. آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے نا, یہ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کے پورا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. ہم جب قرآن مجید پڑھتے تھے, اب بھی پڑھتے ہیں, لیکن جب طالب علمی کے دور میں جب سمجھ کے پڑھنا سیکھا ہم نے, تو ہم جگہ جگہ قرآن میں دیکھتے تھے ضربت علیہم الذلہ, اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے. میں بار بار کہوں یہودیوں سے ہماری مراد علی الاطلاق سارے یہودی نہیں ہے, کیونکہ میرے بیان کو لوگ شارٹ کلپ بنا کے غلط چلاتے ہیں. تو بار بار میں کہتا ہوں میرا کلپ ادھورا چلاتے ہیں نا, تو کوئی یہودیوں کے خلاف نہ چلائے. سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں, ہم اسرائیل کے اگینسٹ ہیں, تو ہماری جو لڑائی ہوگی اسرائیل سے ہوگی. حدیث میں جس یہودی سے لڑائی کا ذکر ہے اس سے مراد بھی کون سے یہودی ہیں, یہ فتنہ پرست اور شر پسند یہودی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون الیہود, تمہاری جنگ کس سے ہوگی, یہود سے ہوگی. دجال کس کا سپورٹر ہوگا, بولتے کیوں نہیں, ابھی تو دجال آیا نہیں ہے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے, جب آئے گا تو پھر تو اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی. کس کا سپورٹر ہوگا وہ؟ ہاں میں اس کر رہا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے تھے ضربت علیہم الذلہ, قرآن کہتے ہیں ہم نے ذلت ان کے اوپر دے ماری ہے, ان فسادوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں, ان فسادات کی وجہ سے. ہم جب پڑھتے تھے ہم کہتے تھے اللہ آج تو یہودی ذلیل نہیں ہے. اسرائیل کتنا پاورفل ہے کہ کچی کس کی پکڑی ہوئی ہے اس نے, امریکہ کی. ہندوستان کو کچی سے پکڑا ہوا ہے, آج تو بڑی عزت ہے. دیکھیں آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا, ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے. قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ, عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا. میں بار بار کہتا ہوں ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے. ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی شرارتوں کی ان کو دنیا میں سزا دی ہے. ہم پھر بھی بتائیں ہٹلر کے حامی نہیں ہے جو ظلم اس نے کیا, لیکن وہ بھی ان کی شرارتوں سے بیزار تھا. قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے, دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے. یہ اب کیا ہے, یہ آخری ذلت ہے یہودیوں کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب دنیا میں کسی کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے نا, تو پہلے اس کو عزت دی جاتی ہے. کسی کے گلے میں آپ جوتوں کا ہار پہنا دو, یہ بھی ایک ذلت ہے. اور ایک طریقہ یہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھائیں اور پھر آپ اس کو جوتوں کا ہار پہنا دیں. بتاؤ کون سی بڑی ذلت ہے؟ یہ دوسری ذلت پہلی ذلت سے بڑی ہے. پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا اپنی شرارتوں کی وجہ سے آج اللہ نے ان کو تھوڑی سی حکومت دی ہے. ایک چھوٹا سا کنٹری, آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے. اتنا چھوٹا ملک اور تعداد بھی بہت تھوڑی. اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے, اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو. یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا. اور جو فائنل میچ ہوتا ہے نا وہ شاندار ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ سیمی فائنل میں اتنا لوگ دلچسپی سے نہیں دیکھتے, کوارٹر فائنل میں اتنا دلچسپی سے بولو نہیں دیکھتے جو فائنل میچ دیکھتے ہیں. اللہ نے ان کا ظلم پوری دنیا کے سامنے نمایا. اقوام متحدہ کی 60 سے زیادہ قراردادیں ہیں جس کی اسرائیل دھریاں اڑا چکا ہے. 60 سے زیادہ قراردادیں, 60 سے زیادہ, جس کو اسرائیل نے ماننے سے انکار کیا ہے. یونائٹڈ نیشن کی بات کر رہا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا پنپنے دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس دفعہ